دین کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں جس کا دنیا میں فائدہ نہ ہو۔ اگر آپ صرف اس لیے دیندار بن رہے ہو کہ بھائی دنیا کو چھوڑ دو، میں نے تو بس اپنی آخرت بنانی ہے، تو یہ پھر خواب و خیال والا دین ہے۔ پھر آپ کے بچے سائنس میں پیچھے، آپ کے بچے ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے۔ فرمایا کوئی بھی دین کا عمل نہیں۔ آپ روزہ رکھتے ہو، سائنٹیفکلی ریسرچ کرو، روزے سے کینسر نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھتے ہو، سر سجدے میں جاتا ہے، اس کا فائدہ آخرت کو بھی ہے، آپ کی باڈی کو بھی ہے۔ جتنی دیر سر سجدے میں رہتا ہے آپ کے برین میں سب سے زیادہ سرکولیشن ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے آج کل ورزشیں بتاتے ہیں کہ سر نیچے کرو اور ٹانگیں اوپر کرو، اس سے کیا ہوتا ہے، سارا خون کہاں آتا ہے، آپ کے برین میں آتا ہے۔ کہتے 2-3 منٹ بندہ اس طرح رہے تو برین اس کا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اور خدا یہی ایکسرسائز ہمیں نماز کی صورت میں کتنی بار کراتا ہے۔ جتنے لمبے سجدے کرو گے اللہ کا قرب بھی ملے گا، جسم کو صحت بھی ملے گی۔ روزہ آج فاسٹنگ کے لیے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ کینسر کو ختم کر دیتا ہے، اور انسان کے جسم کے اندر جو گندے جراثیم ہیں وہ مر جاتے ہیں تو لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے سفرے پہ بیٹھو، جب پیٹ میں ابھی 2 لقموں کی جگہ ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ فرمایا ابھی غذا میں جگہ ہے، اب ثابت ہوا، سائنس کہتی ہے کہ مائنڈ کا میسج ڈیلے آتا ہے پیٹ جب بھر جاتا ہے۔ اگر آپ آزمانا چاہتے ہو تو مولا فرماتے ہیں ابھی 4-5 لقموں کی جگہ ہو، کھانے کو چھوڑ دو۔ دل کرے گا کھانے کو، لیکن 5 منٹ کے بعد محسوس کرو گے کہ پیٹ بھر چکا ہے۔ پانی پینے کے احکام، سونے کے احکام، ہر چیز جو معصومین نے بتائی، نہیں ہو سکتا کہ صرف یہ ہو کہ ہمارے آخرت کا فائدہ ہو۔ فرمایا لقمہ حلال کھاؤ، لقمہ حلال سے لقمہ حرام کھاؤں گا، مثلاً اگر راشی بنوں گا، کرپ بنوں گا، میرا فائدہ تو ہے۔ دین کے اندر کوئی بھی ایسا حکم نہیں جو انفرادی ہو، یہاں سارے احکام اجتماعی ہیں۔ نماز پڑھتے ہو انفرادی فائدہ ہے، روزہ رکھتے ہو انفرادی فائدہ ہے، لیکن جیسے رزق کمانے کے مسائل ہیں، یہ سارے احکام کا ہمیشہ کیا ہے، انسان کے اجتماعی فائدہ ہے۔ مثلا ایک بندہ کرپشن کرتا ہے، اس کا تو فائدہ ہے، بلینئر بن جائے گا، ملینئر۔ کس کا نقصان ہے؟ سوسائٹی کا نقصان ہے۔ ایک بندہ ظلم کرتا ہے، شاید اسے تو تخت مل جائے، اس کا فائدہ ہو، کس کا نقصان ہے؟ سوسائٹی کا نقصان ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، آپ اسلام آباد میں گاڑی چلا رہے ہو، یہ مثالیں پاکستان میں بنتی نہیں لیکن دے رہا ہوں۔ سگنل لال ہے، ریڈ سگنل، اب آپ کہو گے کہ مجھے جلدی ہے، مثلا مجھے آفس پہنچنا ہے، جاب پہ ڈیلے ہو رہا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھانے کے لیے پہنچنا ہے، یا بعض لوگوں کا روزہ مکروہ ہو رہا ہے، تو کہیں کہ ریڈ سگنل ہے تو لہٰذا ہم کیا کریں، سگنل کو کراس کریں۔ اب اگر آپ سگنل کو کراس کرو گے، ٹائم پہ جاب پہ پہنچو گے، آپ کا فائدہ ضرور ہے، نقصان کس کا ہے؟ کیونکہ جب قانون توڑو گے، اگلا بندہ سمجھے گا کہ سگنل ریڈ ہے، میں گزر سکتا ہوں، اس کے لیے گرین ہے، ایکسیڈنٹ ہوگا، نقصان تمہارا بھی ہوگا، نقصان اس کا بھی ہوگا، اور تم سوسائٹی میں ایک غلط چیز کی کیا دلا رہے ہو، عادت دلا رہے ہو، غلط مینر سوسائٹی میں پیدا کر رہے ہو۔ تو فرمایا ایک مرتبہ ریڈ سگنل پہ رکنے میں شاید میرا نقصان ہو، دیر سے پہنچوں، 5 روپے نہ ملیں، لیکن کس کا فائدہ ہے؟ سوسائٹی کا فائدہ ہے۔ تو خدا جتنے قانون بناتا ہے کس کے فائدے کے لیے بناتا ہے؟ سوسائٹی۔ کوئی بھی دین کا ایسا قانون نہیں جس میں صرف خیالی پلاؤ بتایا جائے، اس میں ہمارے دین کا بھی فائدہ ہے، ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ یہ میں نے کل نماز کی مثال دی تھی بعض جوانوں کو، میں نے کہا دن میں کتنی رکعت نماز واجب؟ 17 رکعت، لیکن کہا یہ منیمم ہے 17 رکعت، مطلب 17 منٹس ہم نے فزیکل ایکسرسائز کرنی ہے، سجدہ، رکوع، قیام، قعود۔ فرمایا شیعہ وہ جو 51 رکعت نماز پڑھے، یعنی چہرہ بھی نورانی بنے گا، دنیا کے کام بھی آسان ہوں گے، اور فرمایا اللہ اس کی قبر میں بھی کیا رکھے گا؟ نماز شب پڑھنے والے کی قبر میں روشنی ہوتی ہے۔ اب میں نے کیلکولیشن کیا، 51 رکعت نماز تو کتنے منٹس بنتے ہیں؟ اگر ہم بہت فاسٹ بنے 51 منٹس بنتے ہیں۔
اٹ مینس جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کم از کم ایک جوان کو، ایک بوڑھے کو دن میں کتنے منٹ ورزش کرنی چاہیے؟ 50 منٹ ورزش کرنی چاہیے۔ اب وہ جو آپ ایکسرسائز کرو گے وہ صرف جسم کے لیے، نماز پڑھو گے جسم کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ خدا دونوں چیزیں آپ کو دینا چاہتا ہے، کہتا ہے دنیا بھی لے آخرت بھی لے لے۔ اب ہر ڈاکٹر کہتا ہے، میں نے کل مذہن مثال دی تھی، ہر بندہ کہتا ہے آپ ایکسرسائز کرو۔ جو بندہ ایکسرسائز نہیں کرتا وہ جلدی مر بھی جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا۔ اب بعض لوگ میں نے دیکھے ہیں دعائیں کرتے خدا جلدی مار دے، منع ہے معصومیت سے۔ فرما طول عمر کی دعا کر۔ شیعہ کیوں جلدی مرے بھائی؟ مومن کیوں جلدی مرے؟ پاکستان کی ایوریج ایج 60 اور 70 ایئر ہے۔ فرمایا مومن 80 سال جیے، 90 سال جیے، آپ کے جتنے مراجے وہ 80 پلس ہیں۔ بھائی جتنا جیو گے اور نیک ہوگے تو اچھے عمل کرو گے، اپنی جنت بناؤ گے۔ دنیا سونے کی طرح ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں ایک ایک لمحہ تمہاری جنت بناتا ہے۔ امیر المومنین سے کسی نے کہا کہ مولا آپ اپنی دنیا دے کے آخرت، مثلا کروڑوں گھنٹے آخرت میں ملیں کہ آپ اپنی دنیا دیں گے؟ امام نے فرمایا ہرگز نہیں، علی آخرت کے گھنٹوں کے بدلے میں اپنی دنیا دینے کے لیے تیار نہیں۔ کہ مولا ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یہ دنیا کا ایک گھنٹہ ہے جو آخرت کے کروڑوں گھنٹوں کو بناتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک منٹ ہے جس سے آخرت جنم لیتی ہے۔ تو فرمایا یہ وقت، یہ دنیا، ایسا دین امام حسین نے بتایا جس سے دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے۔ دوسرا دین مد مقابل امام حسین تھا، جس دین میں یہ تھا کہ فاسق بھی آئے، فاجر بھی آئے، بس آپ کا کام ہے خانقاہوں میں بیٹھو۔ جو صوفزم کا کنسپٹ تھا کہ ہاتھ میں کشکول لو، نام علی لو اور سادہ سا لباس پہنو، دنیا کو ترک کر دو، صحراؤں میں چلے جاؤ۔ دشمن تو یہی چاہتا تھا کہ ہر شیعہ کیا بنے؟ صوفی بن جائے، یہ تارک دنیا بن جائے، نہ یہ یونیورسٹیوں میں جائیں، نہ یہ ترقی کریں، نہ یہ انجینئر بنے، نہ یہ سائنسدان بنے، نہ یہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے، یہ تو بس خانقاہ میں چلا جائے، بس اللہ اللہ کرتا رہے۔ ارے اگر خدا کو ایسے بندوں کی ضرورت تھی تو اللہ کے لیے اللہ اللہ کرنے والے ملائک بہت زیادہ تھے۔ کوئی رکوع میں کھڑا ہے، کوئی سجدے میں کھڑا ہے، کوئی قیام میں کھڑا ہے۔ اللہ کو ایسا بندہ چاہیے جو میدان کارزار میں ایسے لڑے جیسے حسین ابن علی لڑے۔ اللہ کو وہ جوان چاہیے جو علی اکبر کی طرح دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اللہ کو وہ سیدہ زینب چاہیے جو دین کے دفاع کے لیے سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہو جائے۔ اللہ کو وہ سکینہ چاہیے جو حسین کی تربیت میں صبر کرتی ہوئی نظر آئے۔ اللہ کو وہ قمر چاہیے جو علی کی غلامی میں نظر آئے۔ وہ سلمان فارسی چاہیے جو جب چلے تو سوچے کہ میں نے چلنا کیسے ہے، جب کوئی خواہش پوری کرے تو یہ سوچے علی ابن ابی طالب کی خواہش کیا ہے۔ ایسے مفکر مسلمان خدا کو چاہیے، نہ کہ خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے۔ اگر اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو فرض ہے کہ تمہاری دنیا بھی سب سے بہتر ہونی چاہیے، تمہاری آخرت بھی سب سے بہتر ہونی چاہیے۔ گھر ہو تو بہتر، گاڑی ہو تو بہتر، بیل اولاد ہو تو بہتر، ڈگری ہو تو بہتر، یونیورسٹی میں جاؤ تو بہتر، نمبر لو تو بہتر۔ ہر چیز میں مومن کو کہاں ہونا چاہیے؟ آگے ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کے انسان کو صرف اس چیز پہ لگا دیا جائے کہ دعائیں کریں کہ مسلمانوں کے لیے تو دنیا بنی نہیں ہے، ہمارے لیے تو آخرت ہے، ساری نعمتیں ہمیں آخرت میں ملیں گی۔ کہاں زحمتیں آتی ہیں اس پہ صبر کرو، لیکن محنت کے دامن کو نہ چھوڑو۔ نعمتیں آتی ہیں تو شکر کرو، یہ نہیں کہ میں نے گھر میں بیٹھ جانا ہے اور ساری ذمہ داری خدا کی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کئی مومنین سوال کرتے مولانا امام زمانہ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ ارے امام تمہاری محنتوں کو دیکھ رہے ہیں، زحمتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج کے ظالم کے مقابلے میں اگر کھڑے ہونے کی ہمت رکھتا ہے تو کل میں ظہور کروں گا تو یہ تب بھی کیا رکھے گا؟ ہمت رکھے گا۔ آج بھی امام کروا دعائے عہد کے جملے ہیں نا کہ اگر حقیقی مولا کا منتظر ہو، اگر مر بھی جائے گا تو فرمایا مرنے کے بعد بھی اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور اپنے لشکر میں شرکت دلائی جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو اب آپ کے سامنے دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک وہ جو فکر حسین والے اور ایک وہ جو اگینسٹ امام حسین کی فکر کی، جو کہتے ہیں صرف اللہ کا نام لینا۔
کتنی سختی ہے وہابیوں میں. آپ رسول کی چوکھٹ کو بوسا دو، چھڑی ہاتھ میں. مطلب ان کے خدا کو خطرہ ہونے لگتا ہے اگر کوئی نبی کی چوکھٹ کی طرف. کہتے ہیں بس اللہ. اور وہی مسلمان صحیح صفا مروہ کرتے ہیں. اللہ ہاجرہ کے نام پہ دوڑا رہے ہیں، اسماعیل کے نام پہ دوڑا رہے ہیں. اتنا ان کو خطرہ پڑا، وہ جو پہاڑیاں تھی صفا مروہ پوری پہاڑی کو کاٹ دیا. نہیں حج پہ آتے ہیں پہاڑیوں کو چومتے ہیں، اللہ سے توجہ ہٹ جاتی ہے. شاعر اللہ کا ان کو پتہ نہیں. جس کو دیکھ کے خدا کی یاد آئے اسے دیکھنا گناہ نہیں، جس کے ذکر سے اللہ کی یاد آئے اس کا ذکر کرنا گناہ نہیں. کیونکہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بھئی عبادت تو وہ نا جو اللہ کے لیے کی جائے. میں چہرہ بندے کا دیکھوں اور عبادت اللہ کی ہو، کہ نہیں. اس کے چہرے کو دیکھو گے تو آثار عبادت نظر آئے گا. اس کے چہرے کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ انسان کو رول ماڈل کس طرح ہونا چاہیے. عبادت میں ہر چیز کا فلسفہ ہے. حج کا فلسفہ، کل میں نے بتایا کنکر کا فلسفہ. اب آپ کو دو طرح کے مسلمان نظر آتے ہیں. کچھ ایسے مسلمان جو نماز بھی پڑھتے ہیں. آپ تفتان چلے جائیے، نماز کا ٹائم ہو فوراً اللہ اکبر. پھر وہی لوگ شام کو چرس بیچ رہے ہوتے ہیں. نماز کا وقت ہوا، بس کو روکا، نماز پڑھی، پھر جیسے بس میں بیٹھے گانے لگا دیے اور پوری رات گانے چل رہے ہیں. گناہ کا گناہ، نماز کی نماز. کئی سرکاری آفیسز میں ایسے بندے ہم سے ملے ماتھے پہ سجدے کا نشان. میں نے کہا بندہ بڑھانے کے کا مولانا یہ ایک نمبر کا راشن. مطلب یہ بغیر پیسوں کے کام ہی نہیں کرتا. میں نے کہا پھر سجدہ کا بیلنس کو کرنا ہے. مطلب میں نے نماز کو الگ سمجھا اور میں نے ان کرتوتوں کو کیا سمجھا؟ الگ سمجھا. آج آپ سنتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، قرآن نہیں جانتا تھا. کس نے کہا؟ یہ بڑے بڑے مفتی بول رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یزید نماز بھی پڑھتا تھا، یزید روزہ بھی رکھتا تھا. یزید ہماری بحث یہ ہے ہی نہیں نماز پڑھتا تھا. کہ خوارج نہیں پڑھتے تھے؟ نماز پڑھے پر فلسفے نماز کو نہ سمجھے، قرآن پڑھے پر فلسفے قرآن کو نہ پڑھے. آج وہی فکر ہمارے شیعوں کی جڑوں میں ڈالی جا رہی ہے. یہ کیا مولویوں نے لگایا ہے؟ فلسفہ حسین، فلسفہ کربلا، فلسفہ یزید. ہم بس اسی یزید پہ لعنت کریں گے، ہم بس امام حسین کو جانتے اور نام حسین لیں گے. بھائی کیا امام حسین کو ضرورت ہے مولا حسین کا نام لیں؟ مولا ہم سے چاہتے کیا ہے؟ کہ ہم صرف مولا کا نام لیں یا ہم وہ کریں جو امام حسین کرنا چاہتے تھے؟ وہ کون سا درد تھا، غم تھا امام حسین کے دل میں کہ اپنے اہل و عیال کو لے کے مولا باہر نکلے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اس دین کی کتنی قیمت ہوگی جس کے لیے علی اصغر کا گلا کٹ رہا ہے. اس دین کی کتنی قیمت ہوگی جس کے لیے سیدہ زینب کی چادر کو قربان کیا جا رہا ہے. علی اکبر جیسے جواں کے سینے میں برچھی لگ رہی ہے. ویلیو جانو نا. یہ امام ہے، یہ دین ہے. کون کس پہ قربان ہو رہا ہے؟ مولا حسین دین پہ. دین امام حسین پہ قربان نہیں ہو رہا، امام حسین دین پہ قربان ہو رہا ہے. اہل بیت کی ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ لوگوں کو دیندار بناؤ. کیونکہ اگر انبیاء، اولیاء، ائمہ کو آپ دھرتی سے اٹھالو پھر دنیا میں خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، فلسفہ دین کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر وہی دین ملے گا جو آپ کو داعش کی صورت میں، طالبان کی صورت میں، جبہت النصرہ کی صورت میں، بدعت کر دینے کی فتویٰ والوں کی صورت میں، مشرک کہنے والوں کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے. جو دن رات نعتیں پڑھے پر محمد کے فلسفے کا پتہ نہ.
جب بعض ہم میں سے دن رات قصیدے پڑھے لیکن فکر امام حسین کا پتہ نہ ہو. ایسے افراد کا فکر ہے ابھی عبداللہ الحسین سے، ہاں نام حسین لوگے فائدہ ہوگا، قیامت میں شاید بخشش کا باعث بنے، لیکن اگر میرا عمل سوسائٹی کو تباہ کرے اس عمل کو کوئی فائدہ نہیں. اب جا کے دیکھیے وہ شیعہ جنہوں نے فکر امام حسین کو لیا ان کے بچے ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، ترقی بھی بنے. لیکن میں جانتا ہوں ایسے خاندانوں کو جنہوں نے صرف اپنی نسلوں کو نام تک باقی رکھا. بیٹا چرسی بن گیا، کوئی موالی بن گیا، کوئی کیا بن گیا. کہیں مولانا مولا کا نام تو لیتا ہے. میں نے کہا یہ رول ماڈل ہے، کیا اسے لے جاؤ گے امام حسین کے سامنے کہ مولا یہ میرا بیٹا ہے؟ کہ چھٹے امام کے زمانے میں مولا کا چاہنے والا مولا کو پتا چلا شراب پیتا ہے. امام نے کہا بلاؤ اسے. آیا امام کے پاس، جانتا تھا کہ مولا کو پتا چلا، شرم کے مارے کھڑا ہے. امام نے کہا میں تجھے اور کچھ نہیں کہتا، پی یا نہ پی، تجھے سب پتا ہے دین کے احکام کیا ہے، بس تجھے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا چاہنے والا ہے تجھے بلایا ہے، اور ایک چیز تجھے سمجھانا چاہتا ہوں. فرمایا فعل القبیح قبیح، کہ یہ یاد رکھ برا کام برا ہے چاہے کوئی بھی کرے. قتل ہے شیعہ کرے غیر شیعہ کرے، زنا ہے شیعہ کرے غیر شیعہ کرے، جھوٹ ہے شیعہ کرے غیر شیعہ کرے، کافر کرے مشرک کرے، کہ برا کام برا ہے، لیکن یاد رکھنا من کا عقبہ، اگر تو کرے گا تو بہت برا ہے کیونکہ تو میرا چاہنے والا ہے. چلے آؤ اے ابن مشکل کشا.